بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 24 اور دوسرے پارے کا رکوع نمبر 8 چل رہا تھا۔ یہاں تک ہم پہنچے تھے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اس آیت تک ہم پہنچے تھے۔ اس کی تفسیر بیان ہو رہی تھی۔ انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور اچھے عمل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اچھے عمل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اصل میں اس سے پہلے والی آیتوں میں چونکہ جہاد کا حکم ہے نا، کہ اگر یہ مشرکین مکہ تم سے معاہدہ توڑ دیں صلح حدیبیہ والا، تو پھر تم نے ان کے خلاف لڑنا ہے۔ تو لڑائی جہاں بھی ہوگی اس میں پیسے خرچ ہوں گے، آپ ڈیفینس پہ آپ کو ٹھیک ٹھاک پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے یہ پیسہ کون خرچ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے خطاب کر رہے ہیں اور قیامت تک آنے والے اہل اسلام سے خطاب کر رہے ہیں کہ انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ اسلحے پہ پیسہ لگتا ہے، پھر جو مجاہدین زخمی ہوں گے ان کے علاج پہ پیسہ لگے گا، کھانے کے لیے کا خرچہ ہے، سفر کا خرچہ ہے، بہت سارے ڈیفینس کا بجٹ آپ کو پتہ ہے ہر ملک کا اچھا خاصا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، یعنی جہاد میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم جہاد پہ خرچ نہیں کرو گے، اپنے ڈیفینس پہ خرچ نہیں کرو گے، تو اس کا مطلب تم اپنے آپ کو کمزور کر دو گے، اور کمزور کرنے کا مطلب دشمن تمہیں کھا جائے گا، تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ملک کے، اپنی قوم کے، اپنے مذہب کے دفاع پہ جو کچھ بھی خرچ کیا جاتا ہے، اس خرچ پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موٹیویشن ہے، ایک ترغیب ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانے کے لیے کون ہے جو خرچ نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آپ کو خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہو اور آپ کو پتہ ہے میں ہسپتال میں گیا تو بچ جاؤں گا، تو آپ یہ کہو کہ جی چونکہ پیسے خرچ ہوتے ہیں اسپتال میں جانے سے، لہذا اپنے بچوں کو منع کر دو کہ نہیں پیسے نہیں خرچ کرنا، مجھے مرنے دو۔ تو کوئی بھی ایسا نہیں، بھائی پیسہ تو زندگی کے لیے تھا۔ تو ایسے موقع پہ سب چاہیں گے بھائی پیسہ خرچ ہو، پیسہ بات کی چیز ہے، پہلے جان ہونی چاہیے۔ تو یہاں اللہ بتا رہے ہیں کہ جیسے انسان انفرادی زندگی چاہتا ہے، اس پہ حریص ہوتا ہے، تو قوم کی اجتماعی زندگی کی بھی فکر کرو اور اپنے آپ کو خود سے ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی کنجوسی مت کرو، دل کھول کے پیسہ خرچ کیا کرو۔ وَأَحْسِنُوا، اور عمل کو اور اچھا کرو۔ کیا مطلب؟ جہاد میں جو تم پیسے دو گے، ایک تو واجب درجہ ہے جس سے مجاہدین کی، ہمارے جو لڑنے والے فوجی ہیں ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی، لیکن احسان کیا مطلب؟ زیادہ بڑھ چڑھ کے کرو، ایکسیلنسی پیدا کرو اس کے اندر۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو عمل کو بہت عمدہ طریقے سے کرتے ہیں، یعنی جتنا واجب ہے اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ اب چونکہ بات صلح حدیبیہ کی چل رہی تھی، یہ آیتیں جو نازل ہوئی ہیں صلح حدیبیہ کے سیاق و سباق میں نازل ہوئی ہیں کہ اگر یہ ایگریمنٹ توڑتے ہیں تو تم نے ان سے لڑنا ہے پھر۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کے عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، مشرکین مکہ نے آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا، تو احرام کھولنا پڑا آپ کو۔ تو اب حج اور عمرے سے متعلق آیتیں یہ اب اس رکوع میں بیان ہو رہی ہیں کہ ایگریمنٹ کے جہاں تک معاملہ تھا جنگ بندی کا، اس کے حکام تو اللہ نے بیان کر دیے، جب تک ایگریمنٹ ہے تم نے بھی پورا کرنا ہے، اگر وہ توڑتے ہیں تو پھر تم بھی توڑ دو۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ حج اور عمرے کا جب بھی احرام باندھا جائے گا تو اصل حکم یہی ہے کہ اس کو پورا کیا جائے گا، یعنی حج کو اور عمرے کو لازمی پورا کیا جائے گا، آپ کو احرام کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ یعنی جب آپ نے احرام باندھ لیا نا حج کا یا عمرے کا، تو اب آپ کے لیے جائز نہیں اس احرام سے باہر نکلنا۔ اسی سے استدلال کیا حنفیہ نے کہ نظر جو ہے نا، جو ہم منت مانتے ہیں، منت بعض دفعہ زبان سے ہوتی ہے، بعض دفعہ عمل سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے یہ منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، فلاں کام ہو گیا تو آپ پر روزے رکھنے پڑیں گے، آپ نے زبان سے اپنے اوپر خود واجب کیے روزے۔ تو بعض دفعہ عمل سے بھی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، ان کی رائے ہے کہ اگر نفل نماز کی نیت آپ نے باندھ لی ہے، اول تو نفل نماز پڑھنا کسی پر لازم نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ جب آپ نے نیت باندھ لی ہے تو پھر اس کو مکمل کرنا لازم ہے۔ اگر آپ نے درمیان میں توڑ دی تو اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، آپ کو واجب ہو جاتی ہے۔ جمہور علماء کہتے ہیں وہ واجب نہیں ہوتی، اس لیے کہ نفل ہے، جب اللہ نے واجب نہیں کی تو آپ کیوں واجب کر رہے ہیں؟ تو وہ امام صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نے تو واجب نہیں کی تھی، لیکن جب آپ نے ایک دفعہ نماز شروع کر دی، نماز میں داخل ہو گئے، تو گویا آپ نے عملاً اس کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ تو جیسے کوئی چیز انسان جو ہے زبان سے اپنے اوپر کوئی چیز واجب کر سکتا ہے،
منت مان کے، تو منت عملی بھی ہوتی ہے، عمل سے بھی واجب ہو جاتا ہے، اور اس کی دلیل بھی قرآن کی آیت ہے کہ جب حج یا عمرے کا آپ نے احرام باندھ لیا، تو حج ہو سکتا ہے آپ پہ فرض نہ ہو یا عمرہ آپ پہ فرض نہ ہو، لیکن جب احرام باندھ لیا آپ نے تو اب اس کو مکمل کرنا آپ کو پڑے گا، یعنی عبادت کو آپ نے خود اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اور اس کی قرآن مجید میں ایک اور دلیل ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اپنے عمل کو ضائع مت کرو۔ تو عمل کو جو ضائع کرنا ہے اس میں یہ بھی آتا ہے کہ عمل کیا ہی نہ ہو ایک الگ بات ہے، لیکن جب شروع کر دیا تو اب اس کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ آپ کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا۔ اسی سے یہ استدلال کیا ہے کہ نفلی روزہ اگر آپ نے رکھا تو اب آپ کو اس کو کمپلیٹ کرنا واجب ہے۔ دیگر فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے نفلی روزہ رکھا تو آپ نے اگر درمیان میں توڑ دیا تو دوبارہ قضا لازم نہیں ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ نفلی روزہ آپ پر واجب نہیں تھا، لیکن جب آپ نے ایک دفعہ رکھ لیا تو اب آپ پر واجب ہو گیا، اب آپ اگر اس کو توڑتے ہیں تو آپ کو قضا کرنی پڑے گی اس کی۔ تو یہ فقہا کا اختلافی مسئلہ ہے، چونکہ اسی آیت سے یہ مسئلہ بھی مستنبط کیا گیا ہے تو میں نے اس کا بھی یہاں تذکرہ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے تکمیل تک پہنچایا کرو، ادھورا چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں حج سے روک دیا جائے یا عمرے سے روک دیا جائے، میں نے اس کی مثال دی تھی پچھلے ایپیسوڈ میں، کورونا کی وجہ سے بہت سے حاجی احرام کی حالت میں تھے، بہت سے عمرہ کرنے والے سعودی حکومت نے سب کو واپس کر دیا، بعض دفعہ دشمن کی طرف سے حصار ہو جاتا ہے، جیسے صلح حدیبیہ میں صحابہ احرام کی حالت میں تھے، دشمن نے آگے آنے نہیں دیا، آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا، تو ایسی کنڈیشن میں اللہ نے فرمایا فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو لازم ہے تم پر جانور قربانی کا جو آسان ہو، بسہولت تمہارے لیے ممکن ہو، یعنی قربانی کا جو جانور ہے نا مینا میں بھیج دیا جائے گا، جس کو ہدی کہا جاتا ہے، ہدی، وہ تم پر واجب ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی عذر سے عمرے کا احرام پہلے ہی کھول دیا عمرہ کرنے سے پہلے تو آپ پر دم واجب ہے، حج کرنے سے پہلے کھول دیا تو دم واجب ہے، اور وہ دم مینا کی سرزمین میں ہی، مینا کی حدود میں آپ کو دینا پڑے گا، یہ مسئلہ یہاں بیان کیا ہے، اور پھر اس کی قضا بھی آپ پر واجب ہے۔ کسی بھی وجہ سے آپ نے عمرے کا احرام عمرہ کرنے سے پہلے اگر کھول دیا تو مسئلہ سمجھیں، حج کا احرام ہو یا عمرے کا، تو حج اگر نفلی کر رہے تھے تو یعنی آپ نے پہلے فرض حج ادا نہیں کیا تھا، حج فرض نہیں تھا، پھر بھی آپ جا رہے تھے تو اب فرض ہو جائے گا آپ کے اوپر، آپ پر واجب ہوگا کہ آپ دوبارہ حج کریں، یا عمرہ آپ پر لازم نہیں تھا لیکن آپ نے احرام باندھ دیا تو اب عمرہ کرنا آپ کو پڑے گا، قضا کرنی پڑے گی، دم بھی دینا پڑے گا کیونکہ عمرہ کرنے سے پہلے احرام کھول دیا، اور پھر اس کی قضا بھی آپ کو کرنی پڑے گی، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں احرام کھول دیا تو پھر اگلے سال آپ نے قضا کی اس کی۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور احرام جو آپ کھولیں گے تو احرام میں آپ کو پتہ ہے مرد کے لیے لازمی ہے کہ وہ سر منڈائے یا قصر کرے، قصر کہتے ہیں بال چھوٹے کرنا، اور حلق کہتے ہیں سر منڈانا، تو قصر میں یہ ضروری ہے کہ کم سے کم 1/4 بال یعنی سر کے 1/4 بال انگلی کے پورے کے برابر کاٹے جائیں، 1 انچ تقریباً، ہاں بال ہی ایک انگلی سے چھوٹے ہیں یعنی انگلی کے پورے سے بھی چھوٹے بال ہیں تو پھر تو ظاہر ہے بلیڈ ہی پھیرنی پڑے گی، تو یہ مرد کے لیے حکم ہے کہ کم سے کم، لیکن ویسے اصولی مسئلہ یہ ہے کہ بال جب چھوٹے کرائیں گے تو پورے سر کے کرائیں گے، کیونکہ ایسے کہیں کے بال چھوٹے کرانا کہیں کے بڑے کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن احرام سے نکل جائے گا آدمی اگر 1/4 بال بھی یعنی 1/4 سر کے بال بھی وہ انگلی کے پورے کے برابر اگر کوئی شخص کاٹ لیتا ہے۔ اور خواتین کے لیے بھی یہی حکم ہے، خواتین کو حلق کرنے کی اجازت نہیں ہے، سر منڈانے کی اجازت نہیں ہے، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بھی اپنے بال جو ہے نا کم از کم 1 پورے کے برابر کاٹ لیں، تو اس طرح سے احرام سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے بتایا کہ سر منڈوانے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ ہدی یعنی تمہارا جانور اپنی جگہ پہ مینا میں اپنی جگہ پہ نہ پہنچ جائے، تو اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے، وہ فرماتے ہیں یہ کنایہ ہے کہ جانور پہلے ذبح ہوگا بعد میں حلق ہوگا، جانور ذبح کرنے سے پہلے آپ حلق نہیں کر سکتے، دیگر ائمہ کی رائے ہے کہ وہاں پہنچنا بھی کافی ہے، تو اختلافی مسئلہ، اس کے دلائل کیا ہیں اور اس کی ضرورت بھی بہت کم پیش آتی ہے، میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے وہ جانور سر پہلے منڈوانا چاہتا ہے، کیونکہ دیکھیں پہلے جو حج ہوا کرتا تھا نا آج میں اور پہلے میں بڑا فرق ہے، جب لوگ حج کے لیے جایا کرتے تھے کئی مہینے ہو جاتے تھے ان کو احرام کی حالت میں، اور ظاہر ہے اس میں خوشبو نہیں لگا سکتے، خوشبودار چیز سے نہا نہیں سکتے تھے،
تو اس سے بعض دفعہ سر میں جو ہے نا تکلیف شروع ہو جاتی تھی لوگوں کے، جوئیں پڑ جایا کرتی تھیں بہت زیادہ. اور بس اللہ کو دیوانوں والی ادا حاجیوں کی پسند ہے. عمرہ میں اور حج میں حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین حج وہ ہے کہ جس میں انسان غبار آلود ہو. تو یہ ادا اللہ کو وہاں پسند ہے کہ میرے گھر میں دیوانے بن کے آ رہے ہو. تو اب اس میں بعض دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ جوئیں پڑ جاتی تھیں، صحابہ کے ایسے واقعات ہیں، اور وہ پھر مجبور ہوتے تھے سر منڈوانے پر وقت سے پہلے. تو ایسی صورت میں اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے سر پہلے منڈوانا پڑتا ہے تو پھر پہلے منڈوا لے، وہ اس کو اجازت ہے، لیکن اس کو کفارہ کرنا پڑے گا، جس کو فدیہ سے تعبیر کیا ہے. کفارہ کیا دے گا؟ فدیۃ من صیام، روزے رکھے، او صدقۃ، یا صدقہ دے. روزہ جو ہے وہ 3 روزے رکھنے پڑیں گے. صدقہ کیا ہے؟ صدقہ فطر کے برابر کھانا کھلانا، صدقہ فطر کے برابر رقم دینی پڑے گی، او نسک یا قربانی. تو جس نے پہلے سر منڈوا لیا تو اللہ فرماتے ہیں ففدیۃ من صیام، تو وہ فدیہ دے گا یا تو روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی سے. تو روزوں کی تفصیل یہ ہے کہ 3 روزے رکھنے پڑیں گے اس کو، اور صدقے کی تفصیل یہ ہے کہ 6 مسکینوں کو صدقہ فطر کے برابر رقم دینی پڑے گی. یعنی ہر مسکین کو صدقہ فطر کے برابر رقم دے، اور اس طرح سے 6 مسکینوں کو دے دے، ہر کے پاس صدقہ فطر جو 2.25 کلو گندم، جس کی تفصیل میں پہلے بتا چکا ہوں. او نسک یا قربانی دے دے. وہ تینوں میں آپشن ہے. قربانی کا مطلب ایک بکرا یا ایک بکری یا ایک دمبا یا گائے کا ایک حصہ یا اونٹ کا ایک حصہ کر دے وہ. تو یہ ان لوگوں کے لیے حکم ہے جو وقت سے پہلے سر منڈوا لیتے ہیں کسی عذر سے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اللہ نے فرمایا جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ، یعنی حصار ختم ہو جائے، تمہیں اجازت مل جائے عمرہ کرنے کی، یا پہلے سے ہی کوئی امن کی حالت میں ہو، تو پھر اصول یہ ہے کہ من تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو تمتع کرے گا عمرے کے ساتھ حج کا، یعنی عمرے کے ساتھ حج کو ملائے گا. جیسے حاجی لوگ اکثر جاتے ہیں تو پہلے عمرہ کر لیتے ہیں پھر حج کر لیتے ہیں. یہ تو ایک احرام میں حج ہو جاتا ہے. میں اس کی پوری تفصیل بتاتا ہوں پھر سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. حج کی جو ہے نا 3 قسمیں ہیں. ایک کو حج افراد کہا جاتا ہے، ایک کو حج تمتع کہا جاتا ہے، ایک کو حج قران کہا جاتا ہے. حج افراد کا مطلب یہ ہوتا ہے، افراد مفرد سے نکلا ہے، صرف حج. آپ گئے، احرام باندھا، اور احرام میں آپ نے تلبیہ پڑھا کہ اللہ میں لبیک کہتا ہوں اور حج کا احرام باندھتا ہوں میں. لبیک آپ نے کہہ کے جو 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے تو آپ احرام میں آ گئے، اب آپ حج ہی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس احرام سے حج سے باہر نکلیں گے تو بس آپ کا حج ادا ہو جائے گا. اس صورت میں آپ پر قربانی کرنا لازم نہیں ہے. حج کی دوسری قسم میں حج تمتع. حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سفر میں، ایک ہی سفر میں جب آپ حج کے لیے گئے تھے تو اس میں آپ نے عمرہ بھی کر لیا اور پھر حج بھی کر لیا آپ نے، اور عمرے کا احرام الگ تھا اور حج کا احرام الگ تھا. اس کو کہتے ہیں حج تمتع. تمتع کا معنی فائدہ اٹھایا، یعنی آپ نے ایک سفر میں فائدہ اٹھایا ہے. وہ کیا فائدہ اٹھایا؟ آپ گئے، پہلے آپ نے عمرہ کیا، پھر احرام سے باہر نکل آیا آپ، پھر آپ نے حج کیا نئے احرام کے ساتھ، تو یہ حج تمتع کہلاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے حج قران. قران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جاتے ہی احرام باندھا اور احرام میں حج اور عمرے دونوں کی نیت سے باندھا آپ نے. قران میں کیا، تمتع میں کیا ہوتا ہے کہ آپ عمرے کی نیت سے احرام باندھتے ہیں، حج کی نیت کرتے ہی نہیں ہے. جب عمرے کے احرام سے فارغ ہو جاتے ہیں پھر آپ دوبارہ احرام باندھتے ہیں حج کی نیت سے. اور قران میں، قران کہتے ہیں ملانے کو، یعنی ایک ہی احرام میں آپ نے دونوں کو مرج کر دیا، ملا دیا. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ گئے اور آپ نے جب احرام باندھا اس میں آپ نے تلبیہ پڑھا، اور اس میں آپ نے یہ الفاظ کہے اللہ میں احرام باندھتا ہوں، میں تلبیہ پڑھتا ہوں، حج اور عمرے کا اکٹھا. تو پھر آپ پہلے عمرہ کریں گے، احرام سے باہر نہیں نکلیں گے آپ، اور پھر آپ نے حج کریں گے اور پھر دونوں کے احرام سے آپ باہر نکل آئیں گے. تو یہ سب سے مشکل حج ہے، حج قران، کیونکہ اس میں احرام کا دورانیہ بہت بڑھ جاتا ہے، پابندیاں، کیونکہ ظاہر ہے احرام جتنا لمبا ہوگا اس کا دورانیہ ڈیوریشن جتنی زیادہ ہوگی تو اس میں آپ کو احرام کی پابندیوں پہ عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا. اس لیے بہت سے علماء کی رائے کہ سب سے افضل حج جو ہے حج قران ہے. تو جو حج افراد ہے اس میں آپ پر قربانی لازم نہیں ہے. حج تمتع اور قران اس میں آپ پر قربانی لازم ہے، اور اس قربانی کو دم شکر کہا جاتا ہے. شکر کا مطلب ایک ہی سفر میں اللہ نے آپ کو حج اور عمرے کی توفیق دے دی، ورنہ عمرہ کرنے کے لیے آپ کو دوبارہ آنا پڑتا. اس اصل تو یہی ہے نا کہ عمرہ کرنے کے لیے آپ دوبارہ آئیں، یہ تو حج کا سفر ہے، لیکن اللہ نے آپ کو اجازت دے دی. تو اس شکر کے طور پر آپ کیا کرتے ہیں؟ حج میں جانور کا خون بہاتے ہیں شکرانے کے طور پر. اور ہر وہ قربانی جس میں شکرانے کے طور پہ انسان قربانی کرتا ہے
تو اس میں انسان خود بھی گوشت کھا سکتا ہے، بلکہ کھانے کی ترغیب ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود گوشت تناول فرمایا۔ تو جبکہ جو دم دوسرا واجب ہوتا ہے نا کسی سزا کے طور پہ، اس دم میں آپ اس جانور کا گوشت خود نہیں کھا سکتے، وہ پورا صدقہ کرنا پڑتا ہے آپ کو۔ تو جب آپ حج اور عمرے میں ملا کے عمرہ اور حج کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو آپ قربانی کرتے ہیں تو وہ قربانی کا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، اور اس کے علاوہ جو حج میں جتنی بھی قربانیاں ہوتی ہیں اس میں آپ گوشت خود نہیں کھا سکتے، وہ بطور دم کی ہوتی ہیں، بطور کفارہ کی ہوتی ہیں وہ۔ تو فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، اچھا یہاں جو قرآن کے الفاظ ہیں کہ جو عمرے کے ساتھ حج کو ملا کے تمتع کرے گا، تو اس سے مراد حج تمتع نہیں ہے، یعنی جو حج تمتع تو ایک ٹرم ہے نا، ٹرم کیا ہے کہ آپ نے عمرہ کیا پھر احرام کھول کے حج کیا، تو یہاں وہ ٹرم مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں قران اور حج تمتع دونوں اس میں شامل ہیں۔ یعنی اس میں بتایا جا رہا ہے جس نے فائدہ اٹھایا، تمتع کا لغوی معنی کیا جائے گا کہ جس نے فائدہ اٹھایا عمرے کے ساتھ حج کا، یعنی عمرہ اور حج ساتھ ساتھ کیے، خواہ تمتع کے طور پہ کیے ہوں یا حج قران کے طور پہ کیے ہوں، جس نے بھی یہ فائدہ اٹھا لیا، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اس پر لازم ہے کہ ہدی میں جو اس کے لیے آسان ہو وہ قربان کرے، یعنی جو جانور آسانی سے کر سکتا ہے وہ قربان کر لے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو جانور قربان نہیں کر سکتا، پاتا ہی نہیں ہے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو اس پر لازم ہے کہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے۔ حج کے دنوں کا مطلب کیا ہے کہ 10 ذی الحجہ سے پہلے 3 روزے وہ کمپلیٹ کر لے، اور وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے اس وقت جب تم لوٹ آؤ۔ لوٹنے سے یہاں مراد گھر لوٹنا نہیں ہے، بلکہ جب حج سے فارغ ہو کر لوٹ جائے، خواہ وہ سعودی عرب میں ہی رہے، مکہ میں ہی رہے، یا اپنے گھر پاکستان آ جائے، انڈیا چلا جائے، یا جہاں مرضی چلا جائے، یعنی ایام حج گزرنے کے بعد۔ اور ظاہر ہے ایام تشریق میں تو روزہ رکھنا حرام ہے، تو 13 ذی الحجہ کے بعد پھر وہ روزہ رکھ سکتا ہے، وہ 7 روزے۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، اللہ فرماتے ہیں یہ پورے 10 کمپلیٹ روزے ہو گئے۔ ذَلِکَ، یہ جو حکم ہے، کیا حکم؟ کہ عمرے کے ساتھ حج کو ملانا، یہ اللہ فرماتے ہیں ہر شخص کے لیے الاؤ نہیں ہے، بلکہ لمن، اس شخص کے لیے ہے، لم یکن اہلہ، جس کے گھر والے نہیں ہوں، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام میں رہنے والے۔ یہاں مسجد حرام سے مراد ہے حدود حرم، تو جو لوگ بھی حرم کی حدود میں رہتے ہیں ان کو ایک ہی سفر میں حج کے دنوں میں حج اور عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو آفاقی ہیں، میقات سے باہر سے آنے والے لوگ جو میقات کے باہر رہتے ہیں، ان کو یہ پرمیشن ہے کہ وہ جب آئیں، کیونکہ ان کے لیے دوبارہ عمرے کے لیے آنا بہت مشکل ہوتا ہے، اچھا خاصا سفر ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ نے ان کو ایک سفر میں 2 کی اجازت دے دی۔ تو جو وہیں کے رہنے والے مقامی لوگ ہیں ان کو اس کی پرمیشن نہیں ہے کہ وہ ایک ہی سفر میں حج بھی کریں اور عمرہ بھی کریں، وہ صرف حج افراد ہی کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا جس کے گھر والے یہاں نہ رہتے ہیں، یعنی وہ گھر والوں، یہ کنایہ خود، کیونکہ جہاں گھر والے رہتے ہیں آدمی وہیں رہتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب والا ہے، لہذا ان احکام کو فالو کرو۔ یہ جو رکوع تھا اس کا میں نے آپ کو تفسیر بیان کر دی، لفظی ترجمہ بیان ہو گیا۔ اب اس رکوع سے جو اسباق ملتے ہیں ہم ان کو انشاءاللہ نمبر وار بیان کریں گے۔ سب سے پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے، یسألونک عن الاہلہ، کہ چاند کے بارے میں جب ان سے سوال کیا گیا تو اللہ نے اس کی حکمتیں بیان کی ہیں، کیونکہ سائنس قرآن کا ٹاپک ہے نہیں کہ بھئی چاند کی حقیقت اور ماہیت بیان کی جائے۔ چاند سے جو ہمیں فائدے ہو رہے ہیں وہ اللہ نے بیان کر دیے، تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کا موضوع ہے کیا، اس ٹاپک کے مطابق آپ بات کریں، جو جس کا موضوع ہے وہ اس کو اس موضوع کے متعلق بات کرنے دیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج ہر آدمی ہر ٹاپک میں ٹانگ اڑا رہا ہے، ہر موضوع میں جو اس کا نہیں بھی ہے اس میں بھی بات کر رہا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ اخذ کیا جا سکتا ہے اس سے۔ دوسری بات یہ کہ اسلام میں جو دن اور مہینے اور سال ناپنے کا جو اصل ذریعہ ہے نا وہ ہے چاند، سورج دوسرے درجے میں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کائنات صدیوں پہلے، یعنی انسان اس کائنات میں وجود میں آیا ہے۔ یہ جو شمسی نظام ہے نا، سورج کی کیلکولیشن، یہ تو اب فلکیات نے جب بہت زیادہ ترقی کی ہے تو اس وقت تو اب اس کو کیلکولیٹ کرنا آسان ہے، صدیوں پہلے یہ بہت مشکل کام تھا اور اس میں گھپلے کا امکان بہت زیادہ تھا۔ مثال کے طور پر اگر میں کہتا ہوں کہ آج 2020 ہے اور یہ جو ہے
نومبر 2020 چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت یا ان کو آسمانوں پہ اٹھائے جانے کے وقت سے اب تک 2020 سال گزر چکے ہیں، یہی مطلب اس کا سمجھا جاتا ہے. لیکن حقیقت میں جو ماہرین ہیں نا وہ کہتے ہیں ایسا ہے نہیں، کیونکہ جو شمسی سال جب گزرتا ہے نا تو اب تو اس کو ضبط کر لیا گیا ہے، اب اس میں گڑبڑ کا امکان نہیں ہے. لیکن صدیوں پہلے اس میں بہت سے گھپلے ہوئے ہیں، مہینوں کو آگے پیچھے کیا گیا، اس لیے کہ یہ کوئی ایسا کیلنڈر نہیں ہے جو آسمان میں نظر آ رہا ہے اور ساری دنیا اس کو کھلے آنکھوں اپنی یعنی مشاہدہ کر رہی ہے. تو اس میں تو فلکیات کے ماہرین کیلکولیشن کرتے ہیں اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھئی یہ ایسے 12 مہینوں میں ڈیوائڈ کیا اس کو، اور سورج اپنا ایک دور 365 دنوں میں کمپلیٹ کر لیتا ہے. ہم نے مان لیا، جو فلکیات نہیں پڑھے ہوئے وہ بھی مان لیتے ہیں. تو آج تو اس لیے کہ آج کیلکولیشن آسان ہے، لیکن صدیوں پہلے اس میں گڑبڑیں ہوئی ہیں اور مہینوں کو آگے پیچھے کیا گیا ہے اور سالوں کو آگے پیچھے کیا گیا ہے. تو کیونکہ کوئی کیلنڈر ایسا تو نہیں تھا جو آسمان میں نظر آ رہا ہو. جبکہ چاند کا جو حساب و کتاب ہے اس میں گھپلا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کھلے آنکھوں جو ہے نا پوری دنیا اس کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہی ہے، اور اس میں کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ جی ایک آدھ مہینہ بھی آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا. یعنی چاند اپنی تاریخ خود بزبان حال بتا رہا ہوتا ہے. اس میں اگر گھپلا ہو بھی سکتا ہے تو ایک دن کا، یعنی چاند ہوا اور آپ کو نظر نہیں آیا، یا ہوا اتنا باریک تھا کہ کچھ لوگوں نے مانا کچھ نے نہیں مانا، تو ایک دن کا مہینے میں فرق پڑ سکتا ہے، لیکن وہ فرق بھی اگلے مہینے ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. لہذا ہم جب یہ کہتے ہیں کہ آج 1441 ہجری چل رہا ہے تو 41 کا مطلب واقعی 100% ہمیں یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے 1440 سال پورے کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اور اگر میں کہتا ہوں کہ آج 1442 ہجری ہے تو اس کا مطلب ہمیں 100% یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے 1441 سال پورے کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اس لیے کہ اس میں درمیان میں گھپلے کا امکان ہے ہی نہیں، کیونکہ چند لوگوں کے ہاتھ میں یہ نظام نہیں ہے. یہ ایسا ہے کہ آسمان پہ چاند جو ہے نا کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کو سب دیکھ رہے ہیں کہ 12 دفعہ وہ گھٹ کے بڑھ چکا ہے تو 12 مہینے یقیناً کمپلیٹ ہو چکے ہیں. جبکہ سورج میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ یعنی سورج کو دیکھ کے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ جنوری ہے، فروری ہے، مارچ ہے، اپریل ہے. ماہر فلکیات تو اندازہ لگا سکتے ہیں، ہر آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا. جبکہ چاند کی منزلیں ایسی ہیں کہ وہ گھٹتا ہے بڑھتا ہے، گھٹتا ہے بڑھتا ہے، گھٹتا ہے بڑھتا ہے. تو کوئی بھی گاؤں کا دیہاتی اور کوئی بھی دیکھ کے کہہ سکتا ہے بھائی 12 دفعہ یہ گھٹ کے بڑھ چکا ہے، اس کا مطلب 12 مہینے کمپلیٹ ہو چکے ہیں. تو اس میں گھپلے کا امکان ہے نہیں، کیونکہ گھپلا جب ہی ہوگا جب ساری دنیا کے سارے لوگ مل کے ایک مہینے کو دائیں بائیں کر دیں. یہ ممکن نہیں ہے. تو اس میں یہ خوب ذہن میں رکھیں، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے. وہ ایسا نظام نہیں دے سکتا تھا جو ایک عرب کے بدوؤں کی سمجھ میں نہ آئے، دیہاتی لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے، صرف چند پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھ میں وہ نظام چلا جائے. تو اس لیے اسلام نے جو ہے نا مہینوں کا حساب اور سالوں کا حساب چاند پہ رکھا ہے تاکہ اس میں کسی قسم کے کوئی بھی گھپلے کا امکان نہ رہے. لہذا اب جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں 100% ہم قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ واقعی رمضان کا مہینہ داخل ہو چکا ہے. یہ اس میں گھپلا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب رمضان کا مہینہ آیا تھا تو اس کے بعد پھر شوال، ذیقہ، ذی الحج 3 مہینے گزر کے سال، محرم، صفر، ربیع الاول، تو یہ مہینے اس ترتیب سے ایسے سرکل ان کا گھوم رہا ہے اور اس میں گھپلا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ چاند گھٹتا ہے بڑھتا ہے، گھٹتا ہے بڑھتا ہے. جب مکمل ایک دفعہ گھٹ کے مکمل ایک دفعہ کمپلیٹ ہو کے مکمل غائب ہوتا ہے تو 1 مہینہ مکمل ہو جاتا ہے. اب ظاہر ہے وہ تو ساری دنیا گن رہی ہے بیٹھ کے، تو اس میں گھپلے کا امکان نہیں ہے. تو یہ بالکل مشاہدہ ہوتا ہے. ہاں ایک دن کا فرق آ سکتا ہے، لیکن وہ ایک دن کا فرق اگلے مہینے ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے اسلام نے جو ہے نا اس میں سادگی پر ایک حکم کا مدار رکھا ہے، اس کو بھاری بھرکم کیلکولیشن پر حکم کا مدار نہیں رکھا اسلام نے، تاکہ تاریخوں میں لوگوں کو گھپلے نہ ہو. تو اس لیے چاند کی جو تاریخیں ہیں نا، کیونکہ دنیا نے تو اب ترقی کی ہے، پہلے نہیں کی تھی، تو اس لیے اسلام نے اس کو فوکس کیا ہے. رہا یہ مسئلہ کہ سورج کے ذریعے حساب کر سکتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی اسلام نے پابندی نہیں لگائی. اگر آپ جنوری، فروری، مارچ، اپریل کے حساب سے اپنے تاریخوں کو ایڈجسٹ کریں، اور اب تو چونکہ یہ سب چیزیں ضبط ہو چکی ہیں، اب اس میں گھپلے کا امکان نہیں ہے، تو بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی اسلام نے پابندی نہیں لگائی. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ نظام شمسی جو ہے یا شمسی کیلنڈر غلط ہیں. میرا مقصد یہ کہ اسلام نے شمسی کیلنڈر کو چھوڑ کر قمری یعنی چاند کے سسٹم کو فوکس کیوں کیا ہے. حالانکہ اس دور میں جو سورج کے ذریعے تاریخوں کا پہچاننا، یہ اس دور میں بھی موجود تھا، لیکن اسلام نے جو ترجیح دی ہے وہ چاند کے سسٹم کو ترجیح دی ہے، کیونکہ اس کے مہینوں میں گھپلا ہونا اس دور میں ممکن نہیں تھا.
یہ ناممکن تھا، کوئی کر نہیں سکتا تھا، جبکہ سورج کے سسٹم میں گھپلا کرنا اس دور میں ممکن تھا. تو اس لیے اسلام نے اس کو چاند کے مہینوں کو فوکس کیا ہے. تو یہ ایک اہم چیز تھی. اگلی آیت میں ہمیں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ مشرکین مکہ جو گھروں کی پشت سے آتے ہیں اور اس کو نیکی سمجھتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں تمیز سے آیا کرو، دروازوں سے آیا کرو. اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو چیز جس کام کے لیے وضع کی گئی ہے نا، اس کو اسی میں استعمال کرنا چاہیے، یعنی ہر کام سلیقے سے کرنا چاہیے. تو آج سلیقہ گھروں میں ختم ہو گیا ہے، جو ہے ایک چیز بنی کس چیز کے لیے، استعمال کسی اور کام میں ہو رہی ہے. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں یہ بائکیں لوگوں نے چنچیوں میں لگائی ہوئی ہیں، تو شاید یہ بھی اس کی ایک مثال ہو. بھائی وہ 2 بندوں کو بٹھانے کے لیے چلائیے، آپ نے پوری قوم بٹھا دی اس پہ. خیر یہ ان کا اپنا ہیڈیک ہے، لیکن بہرحال قرآن نے ایک چیز اصول بیان کیا ہے کہ جو کام جس کام کے لیے ہے نا، اس کو اسی میں استعمال کرنا چاہیے. اور اس کا ہم آسان ترجمہ کر سکتے ہیں وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں دروازوں سے آؤ. کیا مطلب؟ ہر کام سلیقے سے کرو. یہ ایک ہمیں علمی نکتے کی بات اس میں پتہ چلتی ہے. جہاد کی ترغیب ہے اس میں کہ یہ اگر ایگریمنٹ توڑتے ہیں، تم سے لڑتے ہیں، تو تمہیں بھی ان سے لڑنا پڑے گا، اور حد سے تجاوز نہیں کرنا. تو جب مار کٹائی میں حد سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو عام نارمل حالات میں آپ کو حدود سے تجاوز کرنے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ اچھا، یہ جو محترم مہینے اللہ نے ارشاد فرمایا، تو آج بھی یہ مہینے محترم ہیں. وہ 4 مہینے اسلام میں محترم ہیں جس میں لڑائی کو پسند نہیں کیا گیا. ان میں ایک محرم، ایک رجب، ایک ذی قعدہ اور ایک ذی الحجہ. تو اس میں یہ محترم تو ہیں اور اس میں لڑائی منع تھی، تو اسلام نے ان کے احترام کو تو باقی رکھا، مگر اس میں لڑائی کو حلال قرار دیا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین مکہ جو تھے نا، یعنی لڑائی کو جو حرام والا حکم اسلام نے منسوخ کر دیا. اس میں یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ بھائی مشرکین مکہ تو ان مہینوں کو محترم مانتے تھے اور ان مہینے میں لڑتے نہیں تھے، لیکن اسلام تو پوری دنیا کے لیے ہے نا. اب ساری دنیا تو ان مہینوں کا احترام نہیں کرتی. اگر اس مسلمانوں کو ان مہینوں میں لڑنے سے روک دیا جائے گا تو وہ تو پھر بہت بڑا، یعنی ایک اسلام جو پوری دنیا کے لیے آیا ہے، اس کو کے لیے اپنے آپ کو باقی رکھنا مشکل ہو جاتا. تو اسلام نے ان مہینوں کے احترام کو تو باقی رکھا کہ ان میں گناہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں، یا اس کا ویسی احترام کرنا چاہیے. لیکن جو احترام کی ایک جو وجہ تھی کہ اس میں لڑائی کو حرام قرار دے دیا جائے، وہ وجہ بالاتفاق منسوخ ہو چکی ہے. اب اس مہینے میں بھی لڑنا، جو جہاد کرنا، لڑائی سے میری مراد ہے، مسلمانوں کے لیے بالکل جائز ہے. اچھا، ان آیتوں میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی پتھر کا جواب بھی آپ اخلاق سے دیں، کوئی آپ سے الٹے طریقے سے بات کرے تو بھی آپ نرم لہجے میں پیش آئیں، کوئی کتنی ہی بدسلوکی کرے تو بھی آپ نے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا، یہ باتیں صرف بیان کرنے کی حد تک تو بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی سے ان کا تعلق نہیں ہے، اور پریکٹیکل لائف میں اس کو انسان فالو نہیں کر سکتا. دیکھیں قرآن نے کیا کہا، الشہر الحرام بالشہر الحرام. محترم مہینے کی حرمت جب ہے جب سامنے والا بھی اس مہینے کی حرمت کا خیال کر رہا ہو. اور اللہ نے کیا فرمایا، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. جو تم پر حد سے تجاوز کرتا ہے تو تم بھی اتنا ہی تجاوز اس پہ کر سکتے ہو بدلے کے طور پہ. اسی مضمون کو قرآن میں دوسرے مقام پہ یوں بیان کیا، وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا. اللہ فرماتے ہیں برائی کا بدلہ اسی کے قدر برائی ہے. یعنی اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کرتا ہے تو تم بدلے میں اتنا برا اس کے ساتھ کر سکتے ہو. اس نے ایک تھپڑ مارا، جتنی اسپیڈ سے مارا آپ اتنی ہی اسپیڈ سے اس کے ایک تھپڑ لگا سکتے ہیں. ایک مکہ مارا تو جتنی اسپیڈ سے مارا اتنی اسپیڈ سے آپ مکہ مار سکتے ہیں. آپ کا بندہ مار دیا تو آپ اس قاتل کو قصاصاً قتل کر سکتے ہیں. دانت توڑ دیا تو آپ اس کے دانت توڑ سکتے ہیں. یہ اسلام نے پرمیشن دی ہے. البتہ ترغیب اس کی دی ہے کہ معاف کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، بشرطے کہ معاف کرنے سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہو. اگر معاف کرنے سے معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی پھر انتقام لینا بہتر ہے، کیونکہ بعض دفعہ انتقام میں اصلاح زیادہ ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے اگر اس کو بدلہ ملے گا تو یہ آئندہ نہیں کرے گا، بدلہ نہیں ملا اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا تو یہ دوبارہ کرے گا. اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں دوسرے مقام پہ سورہ زخرف میں آتا ہے، فمن عفا واصلح. اللہ نے فرمایا کہ ہمارے نیک بندے جو ہے نا انتقام لیتے ہیں برابر سرابر.
لیکن اللہ نے فرمایا جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے فإن ذلک من عزم الامور، تو یہ بڑے حوصلے کی بات ہے۔ تو یہاں معافی کے ساتھ اصلاح کا لفظ لگا ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی مجرم کو معاف کرنا اس وقت بہتر ہے جب آپ کا یہ خیال ہو کہ میرے اچھے اخلاق سے یہ متاثر ہوگا، معاشرے پہ پازیٹیو مثبت اثر پڑے گا اور یہ اس برائی سے توبہ کر لے گا، تو معاف کرنا بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اس کم بخت کو اگر سزا نہیں ملی تو یہ بہتری کی طرف مائل ہونے کے بجائے اور بگڑے گا، یہ کہے گا یار یہاں تو 2 آنسو بہاؤ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، تو یاد رکھیں ایسی صورت میں پھر انتقام لینا بہتر ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ تم پر حد سے تجاوز کرتے ہیں تم بھی تجاوز کرو جتنا یہ کرتے ہیں۔ تو چونکہ میں اس لیے اس کو بتا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً رحمۃ للعالمین تھے، لیکن رحمۃ للعالمین کا ایسا مفہوم بعض خطیب بنا کے پیش کرتے ہیں کہ اس سے پھر نقصان شروع ہو جاتا ہے۔ گھروں میں جو ہے نا آپ دیکھ لیں کہ جو بیچارہ بعض دفعہ بہت زیادہ میٹھا بنتا ہے تو اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں گھر والے ہی۔ تو ہماری جو گھریلو زندگیوں میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، شوہر اگر بہت ہی سیدھا بدو سا ہو عورت کھا جاتی ہے اس کو، میاں اگر بیوی اگر بہت ہی نیک شریف ہو، بہت اچھے اخلاق والی ہو، آدمی اس کے حقوق ادا کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ بالکل تمیز سے بات کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے یار ایسی بیوقوف عورت مجھے ملی ہے، اس کو تو وہ پورا ہی نچوڑ لیتا ہے اس بیچاری کو۔ تو یہی ساس بہو کے چل رہے ہیں، یہی دوستوں میں ہو رہا ہے، یہی دفتروں میں ہو رہا ہے۔ آپ اگر اپنے باس کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں، باس اچھے اخلاق، اس کی بدتمیزی کا جواب بھی آپ اخلاق سے دے رہے ہیں، تو بعض باس تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ جی آپ کی قدر کرتے ہیں اور آپ کے اچھے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی تنخواہ ڈبل کر دیں۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ یار یہ مجھے جو امپلائی ملا ہے بڑا بیوقوف ہے، اس کو دباتے چلے جاؤ، تو اس کو جو ہے نا ظلم کرتے چلے جاؤ۔ تو اس لیے آپ کو یہ دیکھنا ہے، حکمت اور بصیرت اسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کہاں ہم نے کس کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ علماء کو اکثر ایک مشکل پیش آتی ہے، لوگ ملاقاتوں کے لیے آتے ہیں علماء کے پاس، تو علماء ان سے اچھے اخلاق سے ملتے ہیں، لیکن ایک حد تک بار بار ہر آدمی اگر آپ کے دروازے پہ تھوڑی دیر میں مسلط ہو جائے آپ سے ملنا ہے تو ظاہر ہے آپ کو سختی کرنی پڑتی ہے، آپ کو گارڈ بٹھانے پڑتے ہیں، آپ پھر پابندیاں لگاؤ گے کہ بھئی آپ نہیں مل سکتے۔ تو ان چیزوں سے پھر لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ ممبر پہ تو بڑے اخلاق کی باتیں کرتے ہیں اور یہاں ان کے ایٹیٹیوڈ کیسا ہے۔ تو بھئی ایسی بات میں سمجھتا ہوں کرنی نہیں چاہیے جس پر انسان عمل نہ کر سکے، جو اعتدال والی بات ہے۔ دیکھیں قرآن میں اللہ نے اس امت کی بڑی صفت بیان کی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا ہے۔ ہر لحاظ سے انسان میں بیلنس ہونا چاہیے، اس کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں اور اس کے اعمال میں۔ تو ان آیتوں سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے فرمایا تم بھی لڑو۔ اگر اسلام میں لڑائی نہ ہوتی تو یہ تو جو ہے نا اسلام دشمن قوتیں کھا کے ختم کر چکی ہوتی ہمیں۔ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ بھئی اپنے دفاع کو مضبوط کرو، ہر جگہ اخلاق نہیں چلیں گے، لڑنا بھی پڑے گا۔ اور اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرنا پڑے گا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو اس لیے ہمارے ڈیفنس میں جو بجٹ خرچ ہوتا ہے ہمارے ملک کا، اس پہ ہمیں ٹینشن نہیں لینی چاہیے، ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے ہی فائدے کے لیے خرچ ہو رہا ہے۔ یہ اس پہ لوگ بہت باتیں بنا رہے ہوتے ہیں، تو اگر وہ ڈیفنس پہ خرچ ہو رہا ہے تو یہ صحیح جگہ خرچ ہو رہا ہے، اور مجاہدین پہ خرچ ہو رہا ہے اگر تو صحیح جگہ خرچ ہو رہا ہے وہ۔ انہی آیتوں میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا جو میں نے تفصیل سے بیان کیا کہ عبادت کو تکمیل تک پہنچانا چاہیے۔ عبادت جب تک آپ نے شروع نہیں کی واجب نہیں ہے، لیکن کر دی تو پھر اب اس کو مکمل کرنا پڑے گا۔ اور اسی میں یہ بھی آتا ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے تہجد کی عادت ڈال لی تو اب جب اس کو عادت پڑ گئی ہے نا تو اب اس کے لیے تہجد چھوڑنا ایک مکروہ عمل ہے، اس میں گناہ کا خطرہ ہے، کیونکہ جب تک عادت نہیں تھی تو تہجد ایک لازم نماز نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ نے آپ کو ایک نعمت دے دی ہے اور آپ پراپر پابندی آپ نے شروع کر دی ہے تو اب آپ کے لیے ایک چیز آسان ہو گئی ہے، اب اس نیکی کو کر کے چھوڑ دینا یہ ناپسندیدہ اور برا عمل ہے۔ تو حرام تو نہیں ہے لیکن بہرحال ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو کوئی بھی نیکی جس کی آپ کو عادت پڑ جائے اس کے بارے میں بھی علماء یہی حکم بیان کرتے ہیں کہ اب جب ایک چیز نعمت مل گئی ہے، عادت پڑ گئی ہے، تو اب اس کو کنٹینیو رکھنا آپ پر ایک درجے لازم ہے، فرض واجب تو نہیں ہے، لیکن اب گویا یوں سمجھیں کہ آپ کا ایک مذہبی فریضہ بن چکا ہے وہ۔ تو کسی کو صدقے کی عادت پڑ گئی ہے، کسی کو نفلی روزے جیسے پیر جمعرات کی عادت پڑ جاتی ہے بعض لوگوں کو، یا ایام 20 کے روزوں کی عادت پڑ جاتی ہے، تو اس کو کنٹینیو کریں آپ، درمیان میں لٹکا کے چھوڑیں نہیں اس کو۔
ماں باپ کی خدمت کی عادت پڑ گئی ہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے روزانہ گھر میں آتے ہیں اپنی والدہ کے اپنے والد کے پاؤں دباتے ہیں، بھئی اگر یہ کنٹینیو عادت پڑ گئی ہے تو اب اس کو کوشش کریں کنٹینیو کریں۔ کوئی بھی اچھے کام کی جب عادت پڑ جائے، جب تک عادت نہیں تھی اس کا حکم کچھ اور تھا، جب عادت پڑ گئی ہے تو اللہ نے آپ کو ایک گفٹ دے دی ہے، نعمت دے دی ہے، تو اس نعمت کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے۔ اچھا، اس میں حج کے احکام بھی ہیں کہ یہ جو حج ہے نا، حج، اس کے احکام علماء کہتے ہیں توقیفی ہیں۔ توقیف کہتے ہیں، ذرا گاڑا لفظ ہے، کہ یہ عقل سے بالا تر ہیں، یعنی اس میں اللہ نے ہم سے اپنی اطاعت کروائی ہے، اس کی کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتی۔ جیسے دیکھیں روزہ رکھوایا جاتا ہے، اس میں بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، قوت برداشت پیدا ہوتی ہے، یہ ایک لاجک ہے اس کی بڑی اہم۔ نماز میں ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تواضع پیدا ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے بات۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے احکام بالکل ہی ایک الگ اس انداز کے ہیں۔ اسلام سراسر صفائی سکھاتا ہے، مگر حج میں نبی نے فرمایا جتنا حاجی میلا کچیلا ہوگا اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ تو یہ ہمیں اصل میں ٹریننگ کروائی جاتی ہے حج میں، کہ اپنی عقل پہ مت چلو، اللہ اس کے رسول جیسا کہہ رہے ہیں ویسا کرو۔ تو اب آپ دیکھیں سر منڈانے کا حکم دیا جا رہا ہے، جانور کاٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ ساری باتیں عقل سے بالا تر ہیں، بظاہر عقل کی سمجھ میں نہیں آتی۔ بھائی سر منڈانے کا عبادت سے کیا تعلق؟ اللہ نے فرمایا اگر احرام وقت سے پہلے کھولنا پڑ جائے تو سر منڈاؤ، اور جانور پہلے ذبح کرو۔ کچھ جانور کا کیا قصور ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کو ذبح کرو۔ اور وقت سے پہلے اگر سر منڈا لیا تو پھر تمہیں جو ہے نا صدقہ دینا پڑے گا اور فدیہ دینا پڑے گا، روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو حج کی جتنا بھی صفا مروہ کی صحیح میں آپ دیکھیں کیسے دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں صاف پتہ چلتا ہے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان اپنی عقل کے تانے بانے باہر رکھ دیتا ہے، کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ عبدیت تمہارے اندر نظر آنی چاہیے۔ تو آرڈر کو آرڈر سمجھو تم۔ بہت سے لوگ ہر وقت حکمت مصلحتیں تلاش کرتے رہتے ہیں نا، تو ان کو سیدھا کرنا بھی مقصد ہے کہ تم میرے بندے ہو، میرے غلام ہو، جیسے کہہ رہا ہوں ویسے کرو بس۔ تو یہ بہت بڑی حکمت ہے جو حج کے حکام میں ہمیں پتہ چلتی ہے۔ تو یہ تو اس رکوع میں کچھ علمی نکتے کی باتیں تھیں جو میں نے بیان کی۔ اب انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں اگلا رکوع شروع کریں گے، اس میں بھی حج سے متعلق احکام ہیں، بہت اہم رکوع ہے وہ بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔